السلام. اچھا Thank you جی، so تو much. ہمارے جو مشہور جو ہم نے اعلان کی بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو کافی لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور بڑے بے چین ہیں کہ جی وہ اعلان کر دیا جائے. تو کیا خیال ہے قیصر بھائی، ابھی کریں یا کچھ اور چلیں؟ دیکھیں، بھٹو صاحب کا طریقہ تو یہی تھا کہ وہ ہر جلسے کے اینڈ میں بتاتے تھے کہ اصل بات میں آپ کو اگلے جلسے میں بتاؤں گا. تو اسی لیے ان کو پھانسی بھی ہوئی تھی جی. میں شروع کرتا ہوں جی پڑھنا. اچھا جی، نہیں میرے خیال میں کر دیتے ہیں پھر. اچھا، تو اس وقت جو ہے بہرحال یہ تمام لوگوں سے میں چاہوں گا کہ توجہ سے جو قیصر بھائی کہنے جا رہے ہیں اس کو سنیں، اور یہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، بہت ہی پازیٹیو چیز ہے، اور اس کو آپ حضرات سے میں چاہوں گا کہ بہت ہی پازیٹیو انداز میں لیں. کام کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ کاموں کو تقسیم کر لینا ہی دانش مندی اور حکمت کی علامت ہوتی ہے. تو اس تمہید کے بعد میں قیصر بھائی سے کہوں گا کہ قیصر بھائی وہ جو آپ پڑھنا چاہ رہے تھے اس کو پڑھ لیں، یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ دیں تاکہ ہم ہاں جی، لوگوں میں نے تک. لکھ لی وہ تاکہ وہ زیادہ آسان ہو جائے میرے لیے. جی جی. رائٹ، اس کو آپ پریس ریلیز کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بٹ ہیئر اٹ گوز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اور لا تعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. پچھلے کچھ عرصے سے اسلام دشمنوں کا ایک غیر فطری اتحاد انٹرنیٹ پر برسر پیکار تھا. اس اتحاد میں مختلف طرح کے لوگ، جن میں کچھ سناتنی، کچھ سابقہ و موجودہ عیسائی، اور کچھ اصلی اور کچھ جعلی ایکس مسلمز بھی موجود تھے. ان کا طریقہ کار تھا کہ خود ساختہ سائنسی تشریحات اور بے بنیاد فلسفہ کو استعمال کرتے ہوئے لبرل اقدار کو معیار بنا کر اسلامی اقدار و بیانیہ پر حملہ آور ہوتے تھے. آیات، احادیث اور دیگر روایات کو غلط طریقے سے تروڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے، اور اپنی ان زیر معیار حرکتوں کی وجہ سے اس طبقے نے بہت سے مسلمان بچوں کو ورغلایا اور دین سے دور بھی کیا. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم کچھ مسلمانوں نے مختلف پلیٹ فارمز پر انفرادی طور پر ان لوگوں کا رد کرنا شروع کیا، اور بہت جلد ہم پھر اکٹھے بھی ہو گئے، اور لوگوں نے ہمیں اینٹی اپوسٹسی اسکواڈ کا نام دے دیا، اور وہی نام پھر ایمان یونین میں تبدیل ہوا، اگرچہ یہ اینٹی اپوسٹسی نام ہمارا آفیشیل نام نہیں تھا. یہ اس وقت کی نزاکت کا تقاضا تھا کہ ہم سب اپنے اپنے ایریاز میں مہارت رکھنے کے باوجود ایک ہی کوز پر کھڑے ہو گئے، اور ایک جو دفاع تھا جو ہم نے پریزنٹ کیا. آج اللہ کا شکر ہے کہ اسلام دشمن ہم سے ڈبیٹس کرنے سے خوفزدہ ہو چکے ہیں. ہمارے بچے دائرہ اسلام میں واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسلام سے نفرت کرنے والوں کے چینلز تک بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. بے شک یہ اللہ کے کرم کے بغیر ممکن نہ تھا. آج اب جب کہ ان اسلاموفوبز کو بری طرح سے ایکسپوز کیا جا چکا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بہتر خدمت اپنے اسپیشلسٹ ایریاز میں جا کر کی جا سکتی ہے. لہٰذا جہاں ایمان یونین اپنا کام جاری رکھے گی، وہاں ایک اور یونین بھی قائم ہو چکی ہے جس کا نام بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور اس یونین کا کام لبرلزم اور اسلامی عقائد پر اعتراضات کا جواب دینا ہے، جو کہ وہ روایتی انداز میں دیں گے. یہ یونین ایمان یونین کا حصہ نہیں ہوگی اور انڈیپینڈنٹ طریقہ سے کام کرے گی، اور اس کے اراکین، ایک بانی رکن آصم افتخار صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور بھی اراکین ہیں جن کے نام انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے. ایمان یونین اپنے روایتی انداز میں ہر اس نظریے کو چیلنج کرتی رہے گی جو اسلاموفوبز استعمال کرتے ہیں، لیکن جو نئی یونین ہے اس کا کام طریقہ کار ایمان یونین کے طریقہ کار سے بہت مختلف ہوگا. ایمان یونین آف کورس اب یہ کیونکہ انڈیپینڈنٹ یونین ہے، تو ایمان یونین کے یہ مینڈیٹ میں نہیں ہے کہ وہ ہم بتائیں کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا، بٹ فرام آور انڈرسٹینڈنگ وہ جو ایک روایتی کام ہے اسلام کا دفاع کا اور اعتراضات کا جواب دینے کا، وہ اس طریقہ کار کو اختیار کرے گی. آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو عزت بخشے. میں چونکہ یہ اسکرپٹڈ تھا، میں پڑھ رہا تھا، تو شاید ایک دو چیزیں اس میں ایکسپلین نہ ہو پائیں ہو، تو وہ میں ایکسپلین کرنے کی میں ایک سمری کے طور پہ کہ بیسکلی آئیڈیا کیا ہے. دیکھیں، جو اس وقت ایک ارجنٹ صورتحال تھی، یہ جتنے بھی تھے اسلاموفوبز اکٹھے ہو کے کیسے ایک دوسرے کی اسٹریمز پہ جا کے کیا کچھ کرتے تھے، تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات شروع ہو جائیں تو پھر کسان، ترکھان، اسکول ٹیچر، اس کے ہاتھ میں جو بھی ہے وہ لے کے وہ دفاع کے لیے نکلے.
لیکن جب وہ سچویشن تبدیل ہو جائے، اس طرح سے تبدیل ہو جائے کہ ان لوگوں میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے، ایک دوسرے کے خلاف یہ سٹریمز کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف یہ بیان بازیاں کر رہے ہوں، ڈاکسنگ کر رہے ہوں، ان کے چینلز ڈکلائن ہوتے ہوتے یہاں تک آ جائیں ہوں کہ ان میں سے ایک دو تو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، عبرت کا نشانہ بن رہے ہیں، یعنی جس طرح سے ان کو ان کے ہر چیز میں وہ ڈکلائن ہوئے، ویورشپ میں 5 روپے اور 100 روپے کی وہ مانگ رہے ہیں بھیک، اور ویورشپ ختم ہونا شروع ہوئی، اینڈ سو فورتھ، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے یہ عزت ہمیں بخشی۔ رب کا کام ہمیشہ جانا ہے، دین نے غالب ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت ہی یہ اسپیشل کرم ہوتا ہے اللہ کا کہ وہ یہ کام کسی کے ذمہ لگا دے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی عطا کی کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں سے کرایا، اور ہم جیسوں میں سے پرٹیکولرلی مجھ جیسا میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو مفتی یاسر صاحب بھی ہیں، عمر بھائی بھی ہیں، عاصم بھائی بھی ہیں، ان کے لیے تو میں الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ تو اب وہ نیسیسٹی اس طرح کی رہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ دائرہ اسلام میں لوگ وہ جو چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور دوسرے دھرم کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سو وی فیل کہ اب ہم دین کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں، جو ہمارا اسپیشلسٹ اسکل سیٹ ہے، تو وہ بھی ہم ڈائیورج کریں، ڈائیورسیفائی کریں، تو وہ زیادہ بہتر کام ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان یونین اپنا کام کرتی رہے گی جیسے کر رہی ہے، جو اختی کر رہی ہیں، جو عامر بھائی کر رہے ہیں، میں نہ چیز کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو زیادہ ٹیکنیکل نالج رکھتے ہیں، دین پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں احادیث کی تحقیق کے سلسلے میں، مثال کے طور پہ آیات کے سلسلے میں، تو وہ کام اپنا ڈفرینٹ طریقے سے کریں گے، اس لیے کہ وہ جو انیشل ایک بیراج تھا اس کو اللہ کا شکر ہے کہ نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کی ایک نیچرل ایولیوشن ہے، اب ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ سو دس از بیسکلی واٹ دی آئیڈیا از۔ بالکل عاصم بھائی سے میں درخواست کرنے سے پہلے ایک چیز کہنا چاہوں گا، ایک اس کی مثال دینا چاہوں گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ جب ایک اسلامی حکومت ہوتی ہے تو وہاں بعض مرتبہ نفیر عام ہوتا ہے، اور نفیر عام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر طرف سے یلغار ہو تو ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے، اور پھر ہر آدمی کو سرحد کی طرف جانا پڑتا ہے۔ جو فوج ہے وہ تو سرحد پہ جائے گی ہی جائے گی، پولیس کو بھی سرحد پہ جانا پڑتا ہے، عام آدمی کو بھی سرحد پہ جانا پڑتا ہے، اسی کو نفیر عام بولتے ہیں۔ لیکن جب حالات نارمل ہوتے ہیں، بالکل وہی آپ کی جو بات ہے میں اس کو اسلامی پرسپیکٹو میں رکھ رہا ہوں، جب حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ سرحد پہ کھڑے رہتے ہیں سرحد کی حفاظت کے لیے، کچھ لوگ واپس چلے جاتے ہیں ملک کی انتظام سنبھالنے کے لیے، اور ان کو آپ پولیس کا نام لے لیں، کچھ لوگ اپنے اپنے پیشوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت ہم الگ الگ رول کی بات کر رہے ہیں، اس میں یہ کہ کچھ لوگ تو سرحد پہ ہی کھڑے رہیں گے، اور کچھ لوگ ہم میں سے واپس چلے جائیں گے، اور جو اسلام کے جو دوسرے مسائل جو اسلام کے اوپر اعتراضات وغیرہ ہوتے ہیں، چاہے وہ لبرلزم کے حوالے سے ہوں یا ایتھیزم کے حوالے سے ہوں، فیمنزم کے حوالے سے ہوں، تو وہ انشاءاللہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں تو وہ ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور جو ہمارا جو ایکسٹرنل فرنٹ ہے اس پر ہمارے عامر بھائی جو ہے وہ انشاءاللہ لیڈ کرتے رہیں گے۔ میں ایک چیز اور واضح کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کے سامنے، اور وہ یہ کہ جو ایمان یونین کا نام ہم نے اختیار کیا تو یہ کوئی تنظیم نہیں ہے۔ ہماری جو ابھی پریس ریلیز کے طور پر جو قیصر بھائی نے پڑھ کر سنایا ہے، اس سے یہ بات شروع میں واضح ہو جاتی ہے کہ ہم سب لوگ ایک فکر کو لے کر کھڑے ہوئے، کوئی امریکہ میں تھا، کوئی انگلینڈ میں تھا، کوئی افریقہ میں تھا، تو کوئی انڈیا میں، کوئی پاکستان میں، کوئی کہیں اور۔ سب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ بھئی اسلام کے خلاف اتنے سارے چینل اسلاموفوبس کے کھل چکے ہیں، اور ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ میں اگر جواب دے سکتا ہوں اور نہیں جاتا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر تو میں عند اللہ مسئول ہوں۔ مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اگر اللہ نے تمہیں یہ صلاحیت دی تھی اور تمہارے ذہن کو اتنا وسیع کیا تھا کہ تم ان اعتراضات کا جواب دے سکتے تھے تو تم نے کیوں نہیں دیے؟ تو ہم اس مسئولیت کے احساس کے ساتھ ہم دراصل انٹرنیٹ پر جمع ہوئے، اور تقریباً ہم 15-20 لوگ تھے، کوئی اپنے طور سے کام کر رہا تھا، تو ہم نے کام کو منظم کرنے کے لیے اس کو ایک نام دے دیا کہ بھئی چلو یہ ایمان یونین ہم اس کو نام دے دیتے ہیں۔ تو اس کو حاضرین ناظرین جتنے بھی لوگ ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، وہ اس کو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی تنظیم کا نام ہے، اور ایک ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے ایک یعنی ان سب لوگوں کو ایک جگہ کر کے ایک جہت ان کو عطا کی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تاکہ یک جہتی جب کام میں ہوگی تو ایفیکٹونیس اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو الحمدللہ وہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، اور اب ہم اس اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ جہاں ہم چیزوں کو نیوٹرلائز کر دیں۔ تو
بہت بہتر ہے قیصر بھائی آپ کی طرف سے یہ جو بات آئی ہے. میں اب چاہوں گا کہ عاصم افتخار صاحب چونکہ اس دوسرے محاذ کو جو دوسرے طرح کے جو کام ہیں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. عاصم بھائی آپ کی طرف سے چند الفاظ. السلام علیکم. مجھے 2 منٹ دیں بس. جہاں ضرور جی بس میں ابھی ضرور ضرور. اچھا عامر بھائی آپ اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم حضرت. میں نے بات سنی، بڑی معقول بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے جس کو بیان کیا میں قرآن کی آیت کو اس سے مدلل کر سکتا ہوں. سورہ توبہ کی آیت ہے 122 نمبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، کہ مومنوں کے لیے یہ اب ضروری نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں مجموعی طور پر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک جماعت کو اس کام کے لیے مختص ہو جانا چاہیے، ایک ڈپارٹمنٹ ہو جانا چاہیے جو تفقہ فی الدین کی طرف توجہ کریں اور لوگوں کو انذار کی طرف جو ہے لے کر آئیں، یعنی اللہ سے خوف، تقوی، خشیت، دعوت، اصلاح، تنظیم، اندرونی طور پر لوگوں کی اصلاح کرنا، اس طرف لے کر آئیں. تو یہ ڈپارٹمنٹس اور کیٹیگرائزیشن اسلام کا خاصہ ہے، اور کسی بھی سوسائٹی کے اسٹیبلٹی کے لیے، کسی بھی سوسائٹی میں بیلنس کرنے کے لیے آپ کو اس طریقے سے معاشروں میں ڈپارٹمنٹس کی شکل کے اندر تقسیم کرنا ضروری ہے. تو میں بیسٹ آف لک اور بڑی کثیر دعاؤں کے ساتھ ہمارے عاصم افتخار بھائی اور اس طرح کے جو دوسرے ساتھی ہیں جو اس محاذ پر کام کرنا زیادہ مناسب اور زیادہ اپنی صلاحیتوں کا وہاں پر اظہار کرنا مناسب سمجھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دین اسلام کی خدمت میں موجود رہیں گے. ہمارے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو زندگی کے جو مقصد ہیں وہ یکتا کرتے ہیں، یکجا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران فرمائے. اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں، میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے ہمارے ان ساتھیوں کو ان کے کام میں سپورٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ موجود رہنا ہے، اسی طریقے سے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، اسی ولولے اور جذبے کے ساتھ دین اسلام کو اپنے مشن کے طور پر آپ نے سوشل میڈیا کی اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے ہیلپ کرنا ہے. یاد رکھیں ہماری ذات، ہماری انفرادیت، یہ اسلام اس سے کہیں اوپر ہے، ہم کہیں نیچے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ نے اپنے آپ کو سامنے رکھنا ہے. بہت شکریہ. بہت زبردست. جی سسٹر علینا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ سے یہی یونٹی نے جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمیں وہ ریزلٹس دیے جو اتنے عرصے سے جو ایکس مسلم موومنٹ چل رہی تھی اور جو وار اسلام پر کیے جا رہے تھے، وہ لوگ کیوں نہیں کامیاب ہو سکے؟ کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں تھی، ان کے پاس اتحاد نہیں تھا جو مسلمانوں کے پاس تھا. الحمدللہ وہی اتحاد کو جو ہے وہ ہم نے قائم رکھا اور اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور اسی اتحاد کے ساتھ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے، اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہونے والا ہے اور ناظرین کو کتنا ہونے والا ہے، اس کو آپ ابھی کچھ دنوں میں دیکھیں گے. تو ماشاءاللہ سے یہ جو ڈپارٹمنٹ بنا، اس سے ہم بھی جو ہے مستفید ہوں گے، ناظرین کو بھی ایک الگ سے سیپریٹ قسم کا جو ایک ریسرچ بیسڈ جو جوابات چاہیے ہوں گے وہ انشاءاللہ ہماری اس ٹیم سے بھی ملیں گے. اور یہ ہمارا ایک جسم ہی ہے جس کو ہم ایک ٹیم کہہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں تمام ناظرین سے کہوں گی کہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو اپنی ایک یونین بنانے جا رہے ہیں، یہ ہمارا ہی حصہ ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں. مسلمان کہیں پر بھی ہوں ان میں اتحاد قائم رہتا ہے. تو عاصم بھائی اور ان کی جتنی بھی ٹیم، ہمارے جتنے بھی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مفتی عبداللہ منہاج صاحب بہت یاد آ رہے ہیں ہمیں، ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. میں تھوڑی سی سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. وہ آنے کی کوشش بھی کر رہے تھے عامر بھائی، کافی انہوں نے. میں بنا دیتا ہوں جگہ. اچھا جی، میں اس معاملے کے اندر ویسے ہی بدنام ہوں، نیچے بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی 2 بار مجھے نکال دیا، تو سمجھا کریں ذرا. ٹھیک ہے جی، میں کر رہا ہوں، جگہ بنا رہا ہوں. اچھا تو بس آخر میں چند الفاظ یہ کہ میں بہت ساری دعائیں جتنا ہم لوگوں نے مل کے ان ایکس مسلم کی کمر توڑی ہے، الحمدللہ وقت آنے پہ پھر اتحاد ہوگا، پھر اسی طرح دوبارہ سے کام ہوگا. پر ابھی ضرورت جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ اب ڈپارٹمنٹس بن جانے چاہیے، تو اس میں حق میں ہوں اور میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. اور سپورٹ بھی انشاءاللہ ہمارے ناظرین سے بھی میں کہوں گی کہ آپ سب جو ہے وہ ہماری اس یونین کو ضرور
सपोर्ट करें, उनके तमाम स्ट्रीम्स पर शामिल हों, उनके कमेंट्स में, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब किया करें। बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा हजरत आप जाए, मैं एक जुमला यहाँ पर, जुमला मोतारिजा तो नहीं है, यकीनन ये अहम जुमला है, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, मैं इनफरादी तौर पर एक जुमला यहाँ कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आज ही वो रिकॉर्ड हो जाए। मेरी किसी भी शरारत से और मेरे किसी भी कार्रवाई से हमारे किसी भी फर्द का कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो बात मेरी कुरान और सुन्ना से मैच करती होगी वो एक बहसियत मुसलमान उसको हमारे साथी ऑन करें, उसके अलावा ना आसिम भाई ना किसी और का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये मैं जरूर कहना बिल्कुल आमिर भाई, मैं भी आपके साथ इसी जुमले में, ये मेरे भी अल्फाज हैं और मेरे भी ये जुमले हैं कि जो मैं काम कर रही हूँ उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं होगी, और उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। वो सिर्फ मेरे सामने आके जस्टिफाई करेंगे, वो कभी किसी और के टीम में जाके, किसी और के प्लेटफॉर्म पे जाके मेरे बारे में सवाल करेंगे, वो बिल्कुल भी लायबल नहीं होंगे उस बारे में जवाब। इसमें ईमान यूनियन वाले भी शामिल है ना? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, और उसकी वजह ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने एतबार से, जैसे अभी एक साहब आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी वो खवास का मसला है, अवाम में क्यों, हर एक की अपनी एक राय होती है, हर एक अपने बारे में सोचता है, अपने एतबार से सोचता है। तो होता क्या है कि मेरे पास या कभी किसी और मेंबर के पास, किसी और फर्द के पास लोग आते हैं, कभी ईमेल के जरिए, कभी टेक्स्ट मैसेज के जरिए कि जी वो फला ने ये कह दिया है। तो मैं पहले ही ये बता चुका हूं कि ईमान यूनियन किसी तंजीम का नाम है ही नहीं, हर फर्द इसमें आजाद है। जब ये तंजीम नहीं है तो उसकी कोई लीडरशिप नहीं है, जब उसकी कोई लीडरशिप नहीं है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि एक तंजीम की जिम्मेदारी हो कि उसके एक फर्द ने कोई काम कर दिया है। हर एक आदमी अपने तौर पर आजाद है, वो जो कह रहा है वो उसका जिम्मेदार है, कोई दूसरा शख्स उसका मसऊल नहीं है। आप दूसरे से सवाल न करें कि उसने ये ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों नहीं कहा। ठीक है, अच्छा मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज भी आ गए हैं, और मैं आसिम भाई से पहले सैम स्टालिन, आप बहुत देर से हैं, माफ कीजिएगा मैं आपका शुरू में इस्तकबाल भी नहीं कर पाया, तो आपकी तरफ से भी चंद अल्फाज आ जाने चाहिए इस ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, कैसर भाई, अली भाई, आमिर भाई, अब्दुल्ला साहब, आसिम भाई, सिस्टर एलिना और उमेर भाई, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। जी, आप लोग तो सब कुछ बता दिया है, मुफ्ती साहब और कैसर भाई, आमिर भाई और सिस्टर एलिना। मैं भी आपके वर्ड्स में वर्ड्स रखता हूँ, और बेशक ये हमारे ही हिस्से है। बस हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट से कुछ वेद या मनुस्मृति में कुछ मिलता है, उसका कोट वोट करें कुछ। जी जी, ये तो ऐसा ही हो गया कि ब्रह्मा ने 4 वर्ण क्रिएट किए, पर वो पूरे ब्रह्मा के हिस्से है। जी, ये देखे इस्तिदलाल, इसको कहते हैं कुव्वत जी। यानी हजरत, मैं अब आपने इस्तिदलाल पूछ लिया, तो यानी इसका मतलब है आसिम इफ्तिखार, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज और ये जो हमारे मोहम्मद उमैर भाई, ये ब्राह्मण्स होंगे तो आप हमें क्षत्रिय बना रहे ठीक है। जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम एक ही हिस्से है, तो इस तरह से कि ये बिल्कुल ना सोचे कि कोई कि भाई ईमान यूनियन टीम ऐसे बिखर गई है या फिर अलग-अलग अलग हो गए हैं टीम। ये हमारी ही हिस्से है, जैसे कि कबर्ड में शेल्फ्स होते हैं अलग-अलग कंपार्टमेंट डिपार्टमेंट्स के, पर वो एक शेल्फ के अंदर ही है, सब एक कबर्ड के अंदर ही है। तो ये भी हमारे जितने भाई हैं, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब, आसिम इफ्तिखार साहब और हमारे और जितने भी भाई हैं, वो हमारी टीम के मेंबर ही है, पर थोड़ा बस उनका डिपार्टमेंट अलग हो गया है। आप प्लीज़ इनको भी सपोर्ट किए, जिस तरह से आप हमें चाहते हैं, सबको चाहे, और जिस तरह से आमिर भाई ने बताया है कि एक यूट्यूब स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको चलना चाहिए, ना कि आपको एक पर्सनल चीज़ देखकर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये यूट्यूब की स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप चलिए और सबको सपोर्ट करिए, सबको प्यार करिए, आप जिस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं। ये भी हमारे ही टीम के मेंबर्स हैं, और जब बस हम सिर्फ डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, एक साहब पूछ रहे हैं कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को भूल चुके हैं आप? हरगिज़ नहीं, हम अपने स्टार स्पीकर्स को नहीं भूला करते हैं। वो तो माशाल्लाह एक बहुत सलाहियत और सालिह नौजवान हैं। आज वो मसरूफ थे इसलिए नहीं आ सके, वरना मैंने उनको कहा था। तो इंशाल्लाह आप कुछ दिन बाद उनको देखेंगे। आसिम भाई, आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, कैसर भाई, अली रज़ा भाई, सैम भाई, आमिर भाई और अलीना सिस्टर, अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब और उमर भाई। मैं जो बातें रखने वाला हूँ, ये बात तो मुझे नहीं रखनी थी, असल में मुफ्ती शमाइल साहब को रखनी थी, लेकिन वो कुछ मसरूफियात की वजह से
آج کی اسٹریم میں شامل نہیں ہو پائے، تو میں جو ہے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل جو ایمان والا ہوتا ہے وہ جو ہے المومن کل جسد کے ایک جسم کے مانند ہوتا ہے. جتنی بھی دنیا میں مسلمان رہ رہے ہیں، چاہے وہ ایسٹ میں ہوں، ویسٹ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، یو کے میں ہوں، انڈیا میں ہوں، پاکستان میں ہوں یا دوسرے ممالک میں ہوں، وہ ایک جسم کے مانند ہے. اور سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اسلام کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اسلام کے دفاع کیا جائے، اسلام کے لیے جو ہے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ حاضر کیا جائے. اور اپنے وقت کو ہی ہم لوگ لگا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بس جو بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کام لے رہے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور بالکل جیسا کہ کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کام کا منہج الگ ہو جائے تو اس سے جو ہے ایک دوسرے کی نفی ہوتی ہے. بالکل ایسا نہیں ہوتا. کام کے منہج کا الگ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اسلام کے کا دفاع کرنا چاہے وہ جس منہج سے بھی ہو وہ ایک الگ چیز ہے. تو اصل جو ہے ہمارے علیحدگی کی وجہ وہ منہج کا ہے کہ ہمیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا جو اپنا منہج ہے کام کرنے کا، جو کچھ حضرات کا منہج ہے، اور شاید ہم لوگ جس منہج کو لے کر کے جڑے تھے اس سے ہم میچ نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اگر مناہج الگ ہو رہے ہیں تو دو منہج الگ الگ طریقے پہ کام کریں. کہ جیسے کہ خاص میرا ہے یا اور بھی کچھ حضرات ہیں کہ ایک تو یوٹیوب کا اپنا مزاج ہے کہ یہاں آ جائیں اور آپ باتیں کریں اور پبلک سنے گی، یعنی ایموشنل بیسڈ آپ ایموشنز کو ٹریگرز کریں. سو اٹ واز ناٹ آور میتھڈ. یہ ہمارا میتھڈ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے ایموشنز کو ٹریگر کریں، بلکہ ہمارا منہج یہ تھا کہ ہم اکیڈمیکلی چیزوں کو لے کے چلیں گے. لیکن ہمیں کچھ ایسا پھر بعد میں محسوس ہوا کہ ہم شاید ایموشنز کو زیادہ ٹریگر کر رہے ہیں اور ہم اکیڈمیکلی نہیں چل رہے ہیں. سو وی ڈیسائیڈڈ دیٹ کہ ہم دو الگ الگ مناہج پہ کام کریں. اسی طریقے سے جو مذاہب کو، یعنی کہ ایک یہ بھی تھا کہ ہمارا اصل ماننا یہ ہے کہ جو ویسٹرن آئیڈیالوجیز ہیں دیٹ آر دا مین تھریٹ، وہ اسلام کے لیے اصل تھریٹ ہیں. کہ کرسچنٹی ہو، ہندوازم ہو، یا اس طرح کے جو دوسرے مذاہب ہیں وہ آلریڈی لبرلائزڈ ہو چکے ہیں، وہ آلریڈی کمپرمائزڈ ہو چکے ہیں. آف کورس اس پہ بھی ہمیں کام کرنا اور ہم کر بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ زبردست کام ہوا ہے. خاص کر اگر ہم ہندوازم کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری ٹیم نے زبردست کام کیا ہے اس پہ. لیکن کچھ ڈفرینسز ہیں جو مطلب اس کو تفصیل سے بتانے کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں، وہ سب ہماری جو باتیں ہیں وہ آپ حضرات جانتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ بھی زیادہ بہتر ہے کہ ہم الگ الگ علیحدہ طور پہ کام کریں، اور ایسا نہیں ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کی نفی کر رہے ہیں، بلکہ ہر محاذ کے لیے لوگ چاہیے. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن آئیڈیالوجیز اصل ہیں، وہ یعنی کہ مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، خاص کر ان ممالک میں جو ممالک لبرلائز ہو چکے ہیں، جہاں کا قانون جو ہے وہ سیکولر اور لبرل ہے، تو وہاں سیکولر اور لبرل ویلیوز کو پنپنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں. تو وہاں خاص کر ایسے آئیڈیالوجیز کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو، ان کی کمزوریوں کو، ان کی خامیوں کو سامنے لانا زیادہ ضروری ہے، بنسبت یہ کہ ہم مسلمانوں کے اندر جو سپرفیشل ایک سطح ہے. ممکن ہے میری باتیں کچھ میری آڈینس کو بھی کھٹکیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان بحیثیت قوم ایک علمی اعتبار سے یا ہر اعتبار سے سپرفیشل ہو چکی ہے. یعنی ہمارے زوال کی جو اصل وجہ اس میں یہ بھی کہ ہمارا ذوق پورا سپرفیشل ہو چکا ہے. تو ہم اپنے آڈینس کو، چاہے وہ 2 4 5 10 کیوں نہ ہو، ہم اس کو اس ذوق سے نکالیں، اور ایک ایمانی جو ذوق ہونا چاہیے، ایکسلنسی کا ذوق ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ایکسلنس آئے، تو وہ ذوق بھی ہم اپنے آڈینس میں پیدا کریں. تو یہ چند چیزیں عرض کرنی تھی کہ ہمارا جو اس سے کچھ چیزیں یہ بھی واضح ہو گئی ہوگی ہمارے سننے والوں کو کہ ہمارے جو کام کا منہج ہوگا وہ بنیادی طور پہ یعنی کہ اکیڈمک ہوگا. اور دوسری یہ چیز کہ ہم اس کے اندر کوشش زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ ہم ایموشنلی ٹریگر نہ کریں، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، کسی کو بھی ہم کسی کے بھی ایموشنز کے ساتھ نہ کھیلیں. ہم جو ہے کسی کو بھی ایموشنز میں آ کے ایسی چیزیں کہہ لیں کہ انجیکٹ نہ کریں جو خود ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں ان کے لیے جو ہے خطرے کا باعث بنے. کہ اگر ہم سے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا ہے تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو ہمارے سننے والے کے اندر جو ہے منفی رویہ پیدا کر دے. یہ چیزیں ہم نہیں چاہتے. تو اس بنیاد پہ جو ہے اب آپ حضرات سے دعا کی گزارش ہے کہ دعا فرمائے، اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے، اور جو حضرات دوسرے منہج پہ کام کر رہے ہیں اللہ پاک جو ہے انہیں بھی کامیابی عطا فرمائے.
یہ چند گزارشات تھی جو عرض کرنی تھی. اگر عاصم بھائی مفتی عبداللہ منہاج صاحب اور عمیر صاحب اگر کچھ فرمانا چاہے تو فرما سکتے ہیں. جی عاصم بھائی، آپ کے ساتھ آپ جس منہج کو لے کر چلیں گے اس میں آپ کے ساتھ کون کون لوگ ہیں تاکہ لوگوں کو پتا رہے اور لوگ ان چینلوں کو سبسکرائب کریں؟ مفتی شمائل صاحب ہیں اور مفتی عبداللہ منہاج صاحب ہیں، یہاں پہ عمیر بھائی ہیں اور ابو تراب صاحب ہیں، اور آئی تھنک مجھے کنفرمیشن نہیں ہے بٹ آئی تھنک ابو ذر بھائی بھی ہیں، اگر وہ مجھے ان کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے. بہرحال وہ بھی ہیں حبیب ندوی صاحب ہیں. جی حبیب ندوی صاحب ہیں اور ابو ذر رسپانس ہیں. جی اور بھی جن حضرات کے نام چھوٹ گیا مجھے یاد نہیں ہے، مطلب میں لکھ کے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پہ نام، تو میں معذرت اگر کسی کا نام چھوٹ گیا ہو تو. بہت بہتر، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن. بہرحال یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ مناہج کا اختلاف وہ ایک فطری چیز ہے. طریقہ کار کا اختلاف میں اس کی ایک مثال یہ دینا چاہوں گا کہ خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منہج مختلف تھا. جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں بنے تھے اس وقت تک ان میں آپس میں بہت سے امور کو لے کر اختلاف رائے پایا جاتا تھا. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ نہیں بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے اپنے صحابہ سے، اب جنگ بدر کے موقع پر کیا ہوا یہ کہ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں جی، جتنے بھی قیدی آئے ہیں ان سب کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ان سب کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان سب کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر. یہ لوگ جائیں گے واپس اور ہمارے اس حسن سلوک سے متاثر ہوں گے تو اپنی قوم کے اندر بتائیں گے جا کر تو یہ احسان ہم ان کے اوپر کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو پسند فرمایا. اب آپ کہہ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تھا، یہ مشورہ تھا. جی قیصر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ سوری شاید آواز بریک ہوئی ہے. ٹھیک، اچھا جی. تو اب کہہ لیں آپ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو یعنی اس وقت مشورہ تھا وہ جذبات کے اوپر مبنی تھا. ہو سکتا ہے آپ اس کو کہہ لیں چونکہ جذبات کے اوپر جو چیز مبنی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہو، لیکن بہرحال یہ کہ کبھی اس چیز کو ترجیح دی جاتی ہے، کبھی دوسری چیز کو ترجیح دی جاتی ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو دوسرے موقع پر لے کر چلتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے اور حضرت عمر ان کے مشیر اور ایڈوائزر، اور عالم اسلام میں جگہ جگہ ارتداد پھیل گیا. یعنی لوگ جو ہیں وہ واپس اپنے طریقے کے اوپر جانے لگے. کچھ قبیلے ایسے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ چیز تو بغاوت ہے حکومت کے خلاف، اور جب حکومت کے خلاف بغاوت ہوتی ہے تو اس کو سختی کے ساتھ کچلا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو فرمایا تھا وہ کہا تھا کہ آپ اب امیر المومنین، آپ ایسے لوگوں کو کیسے ان کے ساتھ جنگ کر سکتے جو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف یہاں بالکل بدل گیا، یہاں حضرت ابو بکر کا موقف بدل گیا. تو ہر زمانے کے اعتبار سے اور ہر شخص کے اعتبار سے ایک الگ الگ منہج ہوتا ہے. تو ہمارے عاصم افتخار صاحب نے جو منہج کی بات کی ہے وہ بالکل درست کی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے. لیکن انہوں نے ساتھ میں اس چیز کی بھی وضاحت کر دی کہ جو دوسرا منہج ہے ہم اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں. ہر منہج کی اپنی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا مزاج دوسرے انداز کا ہوتا ہے. تو جب ہم کام کو تقسیم کر لیتے ہیں تو پھر یہ ایک طرح کی ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. میرا اپنا ایک الگ انداز ہے، مجھ سے دن رات یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی نے یہ کہہ دیا، فلاں آدمی نے یہ کر دیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ہم پریشر محسوس کرتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے منہج کو طے کر دیں، متعین کر دیں، تو اب ہم اس پریشر سے نکل جائیں گے. عامر حق بھائی نے آج جو بات کہی ہے کہ بھئی وہ جو کہیں گے وہ ذمہ دار ہیں، میں جو کہوں گا میں ذمہ دار ہوں. اب ہم اس پریشر سے آزاد ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہی مقصد میں سمجھتا ہوں عاصم بھائی کی طرف سے تھا جو انہوں نے کہا. جی مفتی عبداللہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمامی حضرات کو، تمام بھائیوں کو، ہماری اہلینا جی کو اور ان کے واسطے سے جتنے لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ ان تمام کو ماشاءاللہ. باتیں تو ساری آ گئی ہیں اور شاید یہ ساتھ میں بیٹھنے والی محفل بھی آخری مرتبہ کی ہے انشاءاللہ، اور کبھی اتفاق ہوگا
تو کسی طریقے سے ہوگا. لیکن ماشاءاللہ جتنی باتیں آئی ہیں ان کے اندر یہ جو آڈینس کو میسج جا رہا ہو شاید کہ کلی طور پر ایک دم علیحدگی ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے. بس یہ کہ جب ضرورت پڑتی ہے اور ضرورت کے موقع پر جو چیزیں مشورے سے، اور ماشاءاللہ حکمت عملی یہ تھی کہ ایک ساتھ مل کر کام کریں. اب حکمت عملی یہ ہے کہ الگ الگ ہو کے کام کریں. دونوں چیزیں حکمت عملی کے اوپر ہی ہو رہا ہے، یعنی دونوں چیزیں اسٹریٹجی کے طریقے پر ہو رہی ہیں. پہلی بھی اسٹریٹجی یہ تھی اور ابھی بھی اسٹریٹجی پہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی اپنے من سے یا اپنے طریقے سے یا اپنے طور پر الگ ہو رہا ہے. اور یہ الگ ہونے کی بات جو ہے یہ کہ ڈپارٹمنٹ الگ ہے اور فلاں اس طرح کام اس طرح کا کام، تو ماشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی. کام تو یہی ہے اصل کہ اسلام کے اوپر جو چیزیں آئیں گی اس کے لیے لڑنا ہے، چاہے وہ قلم کے ذریعے ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، چاہے اپنے جسم کے ذریعے ہو. تو اس کے لیے تو ماشاءاللہ ہر مسلمان مومن مرد کے اندر یہ جذبہ رہتا ہے، اور اس جذبے کو وہ کس طریقے سے عمل کے اندر لاتا ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے. تو جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو یا کسی بھی گروپ کے اندر ہو اس کی ذمہ داری بنتی بس یہ کہ اس کا بھی علاقہ جیسا رہتا ہے اس علاقے کے اعتبار سے وہ آدمی اتنا کھول پاتا ہے. تو بس اب اپنے علاقے کے اعتبار سے اور اپنے حلقے کے اعتبار سے بندہ جتنا کھل کے کام کرے اس کے اپنے اوپر ہے. اور ہم یعنی جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس وہ حلقہ یا ان کے پاس وہ علاقہ یا ان کے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا جس کے اندر وہ زیادہ کھل پائے، تو وہاں پر وہ اس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اور جتنی ضرورتیں ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کام کا طریقہ بدل جائے گا کہ بعض لوگ اس طرح بات کریں گے. نہیں، ایک آدمی کو اختیار ہے، وہ ایکس مسلم کے اوپر بھی بات کر سکتا ہے، ایتھیسٹ کے اوپر بھی کر سکتا ہے، اسی طریقے سے جتنی آئیڈیالوجی اس کو ایکسپوز بھی کر سکتا ہے، قرآن و حدیث کے اوپر بھی جوابات دے سکتا ہے. یہ سب کو اختیار ہے. الحمدللہ اس طریقے سے باتیں ہوتی بھی رہیں گی. بس اتنا ہے کہ تھوڑا سا راستہ تبدیل کر دیا گیا ہے، کام کا اختیار تو سب کو انشاءاللہ رہے گا. حضرت اس سے پہلے آپ آگے بڑھے، میں بس ایک جملہ 100 باتوں کی ایک بات، ویسے تو آپ نے بڑی زبردست طریقے سے بتایا 100 باتوں کی ایک بات. اب حضرت نہ سارے حضرت ابو ہریرہ ہو سکتے ہیں، نہ عمر بن خطاب سارے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی سارے خالد بن ولید ہو سکتے ہیں. تو یہ ذوق نے کہا تھا گلا ہے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں میں ہے زیب اختلاف سے. تو اختلاف کی یہ خوبصورتی ہے، کوئی لال کلر کا پھول ہے، کوئی پیلے کلر کا ہے، تو کسی کی خوشبو تیز ہے، کسی کی کم ہے. جی بالکل صحیح. اچھا میں اپنے تعلق سے بتا دوں کہ مجھے کم سے کم یہ لبرٹی حاصل ہے کہ میں دونوں جگہ نظر آؤں گا انشاءاللہ. وہ ہمارے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں، آئی تھنک کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، جو پارلیمنٹری روایات ہیں ان میں ہے کہ ویسے جو ایم این ایز ہوتے ہیں وہ نیشنل اسمبلی تک رہتے ہیں، جو سینیٹرز ہوتے ہیں وہ سینٹ تک رہتے ہیں، لیکن جو وزیر ہوتے ہیں انہیں یہ اسپیشل پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو سینٹ میں بیٹھیں، چاہیں تو نیشنل اسمبلی میں بیٹھیں. تو آپ تو وزیر بھی نہیں ہیں، آپ تو ڈائریکٹ بادشاہ ہیں، آپ جہاں مرضی بیٹھیں. حضرت میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی جی جی. ابھی میں کمنٹ میں دیکھ رہا تھا لوگ بریک ہوا دل بھیج رہے ہیں اور کیا تو کیا. تو میں اس میں کہنا چاہوں گا یہ مطلب کوئی دل توڑنے والی بات نہیں ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے. پہلے جو اس کو اس طرح سمجھیں کہ پہلے جو ہمارے یہاں سبزی بنتی تھی وہ مکسچر بنتی تھی. اب آپ کو انشاءاللہ الگ الگ ٹیسٹ ہر جگہ پہ مل جائیں گے. اگر آپ کو تیکھا پسند ہے تو آپ ادھر چلے جائیں، اور اگر آپ کو میٹھا پسند ہے تو آپ ادھر آ جائیں. یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. پہلے تیکھا کھا کر پھر میٹھا کھائیں. جی 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 جی. لیکن میں عمیر بھائی یہ میں ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ شاید آپ نے کومنٹس کوئی 1-2 دیکھے ہیں، یقیناً دیکھے ہوں گے، لیکن میں جب اس اناؤنسمنٹ کے بعد میں کومنٹس کو دیکھ رہا تھا تو اٹ واز انبلیویبل کہ لوگ کتنا سپورٹ کر رہے تھے اس آئیڈیا کو. اور میں بھی اسکرول اپ کر رہا ہوں، میں اسی طرف دیکھ رہا ہوں، معافی چاہوں گا میں کیمرے کی طرف نہیں دیکھ پا رہا اس اسکرولنگ کی وجہ سے، کہ جتنے لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ واقع ہی جو مسلمان کی ایک شان ہے کہ وہ حکمت عملی کو بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق تبدیل کرے، جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق ہم نے وہ کیا. اب جب کہ الحمدللہ صورتحال قطعی طور پہ تبدیل ہو چکی ہے، تو اب دین کی بہتر خدمت کیسے کی جا سکتی ہے اپنے اسپیشلسٹ ایریاز میں جا کے. تو اس چیز کے بعد کو لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے، اور ہم لوگوں کا اس پہ بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کا، اور مسلسل دعا کی درخواست بھی کرتے رہیں گے سب کے. دوسرے یہ کہ بریک اپ اس طرح کوئی ہوتا ہے اتنے خوشگوار ماحول میں اور سب لوگ ایک جگہ، یعنی آج تک ایسے اگر یہ بریک اپ ہے تو پھر تو یہ تاریخ انسانیت میں ایک نظیر بن جانی چاہیے کہ اس طرح بریک اپ ہوا کرتا ہے.
حضرت میں صرف وہ بات کہوں گا کہ جو ہمارا کور بلیف ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المسلم اخو المسلم، اور دوسری جگہ فرمایا کہ المسلم کالجسد الواحد، تو یہ تو ہم سے الگ نہیں ہو سکتا. باقی کام کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے اور لوگ کرتے رہیں گے، اور اس میں سب کوئی ایک جیسا مزاج نہیں ہوتا سب کا، تو ظاہر سی بات ہے تو سب کا طریقہ کار بھی الگ ہی ہوگا. بالکل بالکل. اب دیکھیں نا پازیٹیو لوگ جو پازیٹیو کانسیپٹ اس سے لے رہے ہیں، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ایجوکیشنل کانٹینٹ اب بہت انکریز ہوگا، تو یہ ہے پازیٹیو اپروچ. ایک صاحب نے کہا دونوں طرف سے دھلائی ہوگی، یہ دیکھیں یہ آیا عامر بھائی والا کامنٹ. جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو، جی سب کو سلامت رکھے. چلیں بارک اللہ فی. کوئی اور صاحب کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ معاف کیجیے گا میں سب کا فردن نام نہیں لے سکا. کچھ اگر اضافہ کرنا چاہیں. علی بھائی ابھی تک نہیں بولے. علی بھائی جی علی رضا بھائی. اصل میں شناس تیاگی جو ہے ان کو ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں لینے دے رہی ہے. اچھا مفتی صاحب، میں ماشاءاللہ بہت اچھی وضاحت ہوگی. میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. اگر ایک اسکول کے اندر جہاں پر مختلف ٹیچرز موجود ہیں، کوئی میتھ پڑھا رہا ہے، کوئی سائنس پڑھا رہا ہے، کوئی فزکس کیمسٹری، کوئی اردو پڑھا رہا ہے، کوئی IAS پڑھا رہا ہے، لیکن اسکول میں آگ لگ جاتی ہے، تو کیا تمام کے تمام ٹیچر جو ہیں وہ اپنے اپنے لیکچرز لیتے رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس آگ کو بجھایا جائے گا، سب مل کے بجھائیں گے. اور جب بجھ جاتی ہے وہ آگ، اس آگ کے بجھنے کے بعد ڈیفینیٹلی جیسا کہ یہاں پر طے کیا جا رہا ہے، یہ بریک اپ نہیں ہے بھائی، اپنے اپنے کام، اپنی اپنی فیلڈز ہیں، ان میں آ کے دوبارہ کام کیا جائے گا الحمدللہ. اور ماشاءاللہ یہی میں سمجھتا ہوں اس ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ پہلے اس طرح کی سچویشن تھی، اور اس میں جب اس طرح کی الارمنگ سچویشن ہو تو سب کا جو بھی ایکسپرٹس تھے، کیونکہ گھر کے اندر آگ لگی، اسکول کے اندر آگ لگی، تو تمام وہ اپنی ایکسپرٹیز چھوڑ کے پہلی ترجیح اسی کو دیں گے کہ اس آگ کو بجھایا جائے. اور الحمدللہ تمام بھائیوں نے ایسا ہی کیا. اور اس کے بعد اب حالات الحمدللہ نارمل ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ جو میتھ کا ٹیچر ہے وہ میتھ پڑھائے، جو کیمسٹری پڑھا سکتا ہے وہ کیمسٹری پڑھائے، اور جو IAS وغیرہ اسی طریقے سے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی تمام گفتگو کا خلاصہ ہے. اور میں جو PT کرواتا ہوں، میں PT کرواتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہی ہوگا نا عمر بھائی، جس کا جو کام ہے وہ وہی کرے گا. ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے. تو میرے خیال سے ابھی 1.5 گھنٹہ ہوا ہے، اور آدھا پون گھنٹہ ہم اور رکیں گے، اور 2-3 کالرز بھی انتظار میں بھی ہیں، لائن میں بھی ہوں، تو ان کو لے لیتے ہیں. باقی جو حضرات اگر رکنا چاہیں رکیں، اگر تشریف لے جانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے. انشاءاللہ ہم کالر اجازت چاہوں گی مفتی صاحب. اگر جی سوری ایک اور آواز آئی تھی، میں سن نہیں پایا. جی میری آواز تھی. میں کیسر بھائی عرض کری تھی کہ میں اجازت چاہوں گی، تو آپ کنٹینیو کیجیے. جزاک اللہ خیر تمام ساتھی. میں اس کے ٹوٹل اپوزٹ کہہ رہا تھا. اس سے پہلے آپ جائیں، صرف ایک جملہ، اس سے پہلے آپ جائیں سسٹر، یہ بتا دیں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس ظفر موج، ایک ظفر فوج ہے ہماری ماشاءاللہ سسٹرز کی، تو آپ ایکٹیو رہیں گی انشاءاللہ. ذرا پبلک یہ بھی جاننا چاہتی ہے آپ کا کیا ماشاءاللہ. جی میں اپنی تمام جتنی میری سسٹرز ہیں اور ان کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں اس وقت تمام کی بات کو، اور ماشاءاللہ ان سب کی دعائیں جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہے، اور وہ بھی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کام بالکل بھی نہیں رکے گا، جیسا چل رہا ہے ویسی اسٹریم چلیں گی، اور بلکہ اب تو خواتین نے جو ہے روز ہی اسٹریم رکھنا شروع کر دی ہے، تو انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا. آپ سب کی دعائیں چاہیے، اور اسی طرح آپ سب کی جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہے، اور مفتی صاحب کی ہمارے سر پر جو ہے اسی طرح ہاتھ رہے، تو انشاءاللہ بہنیں جو ہے وہ مزید اور شامل ہو رہی ہیں، اور اسی طرح کام چلتا رہے گا. بہت شکریہ. شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے سسٹر، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.